कैबिनेट में वो डीक्लासिफाई होता है, यानी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट वो नहीं रहा। डीक्लासिफाई होने के बाद उसको रेफर किया जाता है टू दी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी विच इज द हाईएस्ट फोरम रिगार्डिंग दी सिक्योरिटी इश्यूज। फिर उसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मार्च करने का हुक्म देती है और मिनट्स बनते हैं, और वो साबित होता है कि एक फॉरेन स्टेट ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है। और फिर उसके बाद उस जमाने में इमरान खान साहब एक कमीशन बनाते हैं जनरल रिटायर्ड तारिक की सरबराही में, जो कि वो माजरत कर लेते हैं। इस दौरान स्पीकर के जरिए और प्रेसिडेंट साहब के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को साइफर के वो कंटेंट्स भेजे जाते हैं और उनको रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इसके ऊपर कमीशन बनाएं, जुडिशल कमीशन, क्योंकि ये मुल्क की सालमियत का सवाल है, मुल्क की खुद मुख्तारी का सवाल है, तो उसके ऊपर कमीशन नहीं बनता। फिर इस दौरान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाती है। फिर दोबारा ये मैटर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में हेडेड बाई शहबाज शरीफ साहब जाता है। फिर उसके दोबारा मिनट्स बनते हैं और उसके अंदर असद मजीद को एम्बेसडर को तलब किया जाता है। वो आकर उन कंटेंट्स की तस्दीक करते हैं, ना सिर्फ उनकी तस्दीक करते हैं बल्कि उसको corroborate करते हैं और उसका एक्सप्लेन करते हैं। फिर उस एक्सप्लेनेशन के साथ वो मिनट्स बनते हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर ये तकरीर फरमाते हैं कि जनाब इसके अंदर धमकी आमेज गुफ्तगू है। तो मुझे बता दें वो धमकी आमेज गुफ्तगू फिर क्या थी। और फिर ना सिर्फ धमकी आमेज गुफ्तगू का जिक्र होता है बल्कि वहां कहा जाता है कि हम एक हाई पावर्ड इंक्वायरी कमीशन या कमेटी बनाएंगे, लेकिन वो आज तक नहीं बनती, इसलिए कि पूरा झगड़ा इस बात पे रहा कि मुदाखलत तो हम तस्लीम करते हैं लेकिन साजिश तस्लीम नहीं करते हैं। तो हम ये सवाल करते हैं कि हुजूर साजिश में तो आप खुद मुलव्वस हैं, तो आप अपने खिलाफ क्यों इंक्वायरी कमीशन बिठाएंगे, अपने खिलाफ क्यों तहकीकात कराएंगे। तो जब मुदाखलत एडमिटेड है तो उसके कंटेंट्स एडमिटेड हैं, साइफर की आज भी मौजूदगी एडमिटेड है, और फिर इत्तेफाक से साइफर की कंटेंट्स टू सम एक्सटेंट लीक हो जाते हैं इंटरसेप्ट के जरिए। जब सवाल किया जाता है अमेरिकी तर्जमान से तो वो उसको डिनाई नहीं करते, तो वो कहते हैं कि दो सफीरों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू है, लिहाजा ये स्टेट लेवल पे हमने नहीं किया। तो मुझे बता दें उस कंटेंट्स के एडमिशन के बाद क्या इसमें कोई शक व शुबा आज बाकी रह गया है कि आपके मुल्क के अंदर आपकी मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के लिए, आपके साजिशी किरदारों को आगे लाने के लिए उन्होंने इमरान खान को सबक सिखाने के लिए, उनको साइडलाइन करने के लिए यहां के हैंडलर्स और लोकल्स को साथ मिलाकर के जो वारदात की है, क्या उसके साजिशी किरदार आज मुद्दई नहीं बन के बैठे हैं? यानी जो मुजरिम होने चाहिए इस कौम के आज वो मुद्दई बन के बैठे हैं, और जिनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मुल्क की सालमियत की खातिर स्टैंड लिया, जिन्होंने मुल्क की खुद मुख्तारी के ऊपर स्टैंड लिया, आज उनको आप मुल्जिम बना के बैठते हैं। ये कितनी अफसोसनाक बात है। और कितना, और फिर इससे आगे आप बढ़ें तो हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डिसाइड दिस इशू, कि कौन सा इशू जो है डीक्लासिफाई होना चाहिए और इस पर क्या पॉलिसी डिसीजंस होने चाहिए, दैट इज द कैबिनेट, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स। ये रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक भी, मुस्तफा इंपैक्ट्स की जजमेंट के मुताबिक भी, जो कि रिपोर्टेड जजमेंट है PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 808, और आइन और कानून के मुताबिक भी और रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक भी वो कैबिनेट है। और कैबिनेट जब फैसला कर ले कि मुल्क को, कौम को एक इंटरनल थ्रेट हो या एक्सटर्नल थ्रेट हो, जब कौम को एतमाद में लेना हो तो वो फैसला प्राइम मिनिस्टर उसकी कैबिनेट ने करना है। यहां बदकिस्मती से जब इंटरसेप्ट का ये मामला सामने आ गया तो यहां के इदारों में खलबली मच गई, उनको ये तकलीफ होनी शुरू हो गई कि ये तो हमसे सवाल किया जाएगा, कल दूसरा सवाल पैदा होगा कि इसके ऊपर कमीशन बनाएं, फिर जो साजिशी किरदार हैं उनको सामने लाया जाए। तो उससे तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के हर हथकंडे हमेशा इस्तेमाल हुए हैं,
اور یہ ایف آئی آر جو 15/8 کو کاٹی گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایف آئی آر 15/8 کو کٹ گئی تھی تو پھر کیا وہ وجوہات تھیں؟ نہ تو اس ایف آئی آر کی کاپی کسی میڈیا پرسن کے پاس تھی، اور ہم نے مسلسل جدوجہد کی اور کوشش کی کہ ہمیں کاپی مل جائے، ہمیں بھی کاپی نہیں ملی تاکہ ہم بیل بیفور ریسٹ کرا سکیں. اور کل جب آپ کے سامنے یہاں پریس کانفرنس کر کے ہم گئے ہیں، ابھی شاہ محمود قریشی صاحب گھر پہنچے ہی تھے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا. میننگ دیئر بائی آج وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کی ایک لحاظ سے عمران خان کے پاس بعد سینئر موسٹ لیڈرشپ میں آتے ہیں، اس لیے ان کو گرفتار کیا جانا ضروری تھا تاکہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے جو پی ٹی آئی کو کرش کرنے کی ایک پالیسی چل رہی ہے اس پہ عمل درآمد ہو سکے، اور اس ذریعے سے یہ سبق سکھا سکیں کہ آپ خان صاحب کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں. پریس کانفرنس اگر ادروائز ہوتی، اگر ان فیور آف دی اگینسٹ دی عمران خان اور پی ٹی آئی ہوتی تو اگلے دن سارے گناہ معاف ہو جاتے، پھر نہ ملٹری ایکٹ لگتا، نہ کوئی اور مقدمہ ہوتا، نہ کسی قسم کی کوئی اور واردات ہوتی. اور پھر یہ جو آرمی ایکٹ والا معاملہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ وہاں آرمی ایکٹ کے حوالے سے کیس چل رہا ہے، اور یہ اس لیے بھی یہ کرانا ضروری تھا کہ وہاں سیولینز کے اوپر ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے بھی بائی فورس اینڈ بائی میلاوائڈی انٹینشن اس ایکٹ کو پاس کرایا گیا کہ تاکہ جو لیکونا ہے اس کو فل ان کیا جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ ہمارے میڈیا والے دوست اور ہمارے سوشل میڈیا والے اور سارے حق سچ بتائیں، لوگوں کو وہ حق اور سچ کی تلقین کریں. اور اس لیے کہ جو آج آئینی حقوق معطل ہو چکے ہیں ہمارے پاکستانیوں کے، جس طرح کا طرز عمل پی ٹی آئی کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے، اور اس پہ آپ سب کا فرض ہے کہ آواز اٹھائیں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 منٹ بس صرف. سوال اب بعد میں لیتے ہیں آپ سے. صدر پاکستان جو ہوتا ہے وہ ریاست کا سربراہ ہوتا ہے. جس طرح آپ کو پتا کہ انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے تردید کر دی کہ جو دونوں بل میں نے اپنے جو عملہ ہے ان کو باقاعدہ کہا کہ یہ جو دونوں بل ہیں یہ واپس بھیج دیں، جن کے اوپر دستخط نہیں ہوئے وہ واپس بھیج دیے جائیں. اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا، جو کہ ان کی ٹویٹ کے اندر ہے، کہ مجھے عملے نے یہ کہا کہ ہم نے وہ واپس کر دیے ہیں، جو کہ ایکچولی ان کے پاس ہی تھے، انہوں نے نہیں کیے، میرے ساتھ جھوٹ بولا گیا، میرے حکم کی تعمیل نہیں کی گئی، اور بعد میں آج یعنی کہ کل آ کر ان کے اوپر خود سے ہی سائن کر کے انہیں پاس کر دیا گیا. ان دونوں بلز کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. جیسا کہ شعیب صاحب نے فرمایا کہ آئین کا آرٹیکل 75 جو ہے وہ واضح ہے کہ جب دونوں جو سینٹ اور نیشنل اسمبلی ہے وہ کسی بل کو بھیجتی ہے صدر کے پاس، تو صدر کے پاس اختیار ہے کہ وہ واپس بھیجیں یا اسے ویٹ کریں. اب اس کے اوپر کیا ہوا کہ انہوں نے جب کہہ دیا کہ واپس بھیج دیا جائے تو وہ واپس جو ہے نہیں بھیجا گیا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ فیبریکیٹڈ طریقے سے سائن کر دیے گئے. جب وہ بل واپس آتا ہے، اگر صدر صاحب بھیجتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں جی کہ اس کو ریکنسیڈر کیا جائے یا اس کے اندر یہ امینڈمنٹس ہیں یہ کی جائیں، اس کے بعد دوبارہ اگر پارلیمنٹ صدر کو دوبارہ وہی بل بھیجتی ہے پاس کر کے، تو پھر ان کے پاس 10 دن کا ٹائم ہے کہ وہ اس کے اوپر دستخط کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر 10 دن کے اندر وہ اس کو پاس نہیں کرتے تو وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جاتا ہے. تو پہلے پروسیس کے اندر ہی پہلا پروسیس جو کیا گیا کہ بل بھجوائے گئے، اور ان کے اوپر بغیر ان کی تصدیق کے، بغیر ان کی واپسی کے ان کو پاس کرنا یہ بالکل غیر قانونی ہے. اور جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کے خلاف سپریم کورٹ میں سو موٹو جو ہے وہ سپریم کورٹ کو لینا چاہیے، اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ان کے ساتھ ڈسپلنری پروسیڈنگز جو ان کے خلاف ہونی چاہیے، اور کرمنل پروسیڈنگ جیسا کہ شعیب صاحب نے فرمایا ہے وہ ہونی چاہیے. یہ سارا کام کیا کیوں جا رہا ہے؟ یہ سارا کام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ نیب کے اندر آپ کو پتہ ہے ترمیم کی گئی، ایف آئی اے کے اندر
اور ایک دن میں 40 بل پاس کیے گئے، صرف اور صرف اس لیے کیے گئے کہ جتنا پاکستان تحریک انصاف کو یا ملک کو یا اپنے حق میں جیسے کہ کیسز ختم کروائے گئے، اور جیسا کہ اپنی پارٹی کو فائدہ لینے کے لیے ہر بندہ اپنی اپنی جنگ میں یہاں پر لگا ہوا ہے. تو یہ سارا پروسیس جو کیا گیا، یہ سارا صرف اور صرف پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے شاہ صاحب نے کل پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد انہیں اٹھا لیا گیا. اس ایف آئی آر کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ایف آئی آر جو درج ہوئی وہ ہم مسلسل کوشش کر رہے تھے کہ ایف آئی آر مل جائے. خان صاحب سے جو انکوائری کنڈکٹ کی گئی، خان صاحب نے جا کر اپنا بیان دیا کہ اوریجنل فارم میں جو سائفر ہوتا ہے وہ فورن آفس میں ہوتا ہے، اور اس کی کاپیاں آگے جو آپ کو ساری تفصیلات بتائی گئی ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دی. اس کے باوجود دوبارہ جیل میں ایف آئی اے کی ٹیم گئی، دوبارہ وہاں پر ان سے سوالات کیے گئے، اور کل پھر یہ سارا پروسیس کر کے ایف آئی آر درج کر کے شاہ صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر ایف آئی آر ہے، اور فوراً انہوں نے اٹھا لیا گیا. پتہ چلا ہے جی کہ رول کیا ہے. رول کیا ہے جی کہ آپ نے جو سائفر تھا اس کو جو سیاسی جو ہے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، یعنی کہ صرف اور صرف جو ہے اس چیز کا جو مین مقصد تھا اس کو ہٹانے کے لیے اور صرف اس کیس کے اندر انوالو کرنے کے لیے یہ سارا پروسیس کیا گیا ہے. اب اس کے اندر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کور کمیٹی نے جو ڈیسیژن دیا ہے اس کے مطابق ہم اس کو چیلنج بھی کریں گے، اور جو لوگ جنہوں نے یہ صدر پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ کیا ہے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کارروائی کے لیے وہ استدعا کریں گے. تھینک یو.